ہمارے اوپر یہ مقرر ہے کہ ہم حفاظت کے لیے یہ میں بتا دوں سب کو LPG بامز نہیں ہے، LPG بامز نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو. بس یہ لاسٹ کوشچن ہے. منسٹر صاحب کا مائک کھولیں. قانون کے مطابق کارروائی. شکریہ. لاسٹ کوشچن شگفتہ جمانی صاحبہ. بہت مشکور ہوں آپ کی سر، یہ بہت ہمارا فرق ہے گیس کے حوالے سے. میرے سوال میں 3 حصے ہیں. پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہیں اور اس میں ہمارے سندھ کے بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں، تھانہ مٹیاری ہے، خیرپور ہے، شامگڑھ ہے، وہاں پہ EDCL ہے، LPP ہے، یہ سارے کام کر رہی ہیں. تو وہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈسٹرکٹس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اس کا کیا معیار ہے؟ کس نوعیت کا معیار ہے کہ وہ ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ اپنی نوعیت سے جو ہے وہ فنڈس وغیرہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے؟ اس کے لیے بتا دیں. اور دوسری بات میں بھی یہی کہوں گی، آپ نے کہا کہ LPG کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہی لو ہے. آپ کھانا بناتے ہیں، ہم چولہوں پہ بیٹھ کر کھانا بناتے ہیں، رات کو 9 بجے کے بعد اسپیکر صاحب رات کو 9 بجے کے بعد فلم میں گیس نہیں ہوتی. اس کے لیے خاص کر کے عورتوں کے لیے ایک ذہنی خوف کا ماحول ہے ہمارے پاس. اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ پیٹرول پمپ صاحب بند کر دیں اور کم از کم رات کو گھریلو صارفین کو اس تکلیف سے نجات دلائیں. منسٹر صاحب کائنڈلی پرسائز جواب دیجیے اس لیے کہ اور آپ کے سوالات ہیں. جی سر. 10 منٹ زیادہ ہو گئے کوشچن آور سے. جی منسٹر صاحب پلیز پرسائز. سر پہلے تو قانون کے مطابق جس جگہ پہ یہ گیس دریافت ہوئی ہے اس کے 5 میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ وہ تمام کمپنیاں جو سب اسٹینڈرڈ کینسٹرز استعمال کرتی ہیں، سلنڈرز استعمال کرتی ہیں، وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی کرتی ہیں. اور ہم نے سر بڑی سختی سے اوگرا کو یہ درخواست دی ہے، درخواست کو اس وجہ سے کہ میں فلائٹ لفظ استعمال کروں. یہ اوگرا کا کام ہے جو اوگرا کو کرنا ہی ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سب اسٹینڈرڈ سلنڈرز جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں لگے ہوں، لوگوں کی جان و مال سے ایکسپوز ہوں. یہ باقاعدہ ایک نہیں کئی میٹنگس میں کر چکا ہوں جس کے اندر ایک فریم ورک مانگا گیا ہے اوگرا سے کہ وہ کس طرح انشور کریں گے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ. یہ جو سر ہمارے معزز ممبر نے سوال اٹھائے بہت اہم سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ اس کو لکھ کے ڈال دیں تو اس کی دیر میں اوگرا سے جواب لیں گے کہ کیا اقدامات کیے جا چکے ہیں اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی صحبت سے ہمارا ریگولیٹر ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. انشاءاللہ سروس سیکورٹی کا ہم انشور کریں گے آپ کے حکم کے مطابق کہ کسی کے گھر کے اندر سب اسٹینڈرڈ سے شکریہ. ایک آلریڈی سپلیمنٹری ہو گئے اگلے بھی دن اگلا بھی ایک اور پیٹرولیم کا سوال ہے اس پہ آپ کو دیں گے. تیسرے ادھر رفیع اللہ صاحب آ گئے ہیں تو آپ سوال اپنا نمبر پڑھیں. 196 سر. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سر میں منسٹر صاحب نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. 2 ایشوز ہیں. ایک ادارے کا سربراہ لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اور دوسرے ہی دن اتنا فوراً ریلیف مل جاتا ہے کہ نہیں آپ بیٹھیں ابھی آپ نے کافی کام کرنے ہیں. لیکن انصاف لوگوں کو دے کے مل رہا ہے. میں اس پہ یقیناً منسٹر صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے. صرف یہی بتا دیں کہ جو نگراں حکومت کے دوران آرڈیننس آئے تھے چاہے وہ ارسا ہو یا مختلف قسم کے
غلط آرڈیننس ایسے جو اس قوم پہ مسلط کیے گئے تھے، کیا موجودہ گورنمنٹ اس کو آن کر رہی ہے ان آرڈیننس کو؟ منسٹر لا۔ شکریہ جی۔ دیکھیے، کانسٹیٹیوشن میں ایک میکنزم ہے آرٹیکل 89 میں کہ جب اسمبلی ان سیشن نہیں ہے یا اسمبلی نہیں موجود تو امور حکومت چلانے کے لیے آرڈیننس پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی آئین یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے دوران اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے، اس میں حکومت کی مرضی ثوابدید اس حد تک نہیں ہے۔ ونس اٹ از placed before or it is introduced in the parliament in either of the houses، یہ پراپرٹی بن گیا اس ایوان کی۔ جو آرڈیننسز کیئر ٹیکرز کے ٹائم پہ آئے وہ تمام کے تمام آرڈیننسز جو ہیں وہ لے کر دیے گئے ہیں اس ایوان میں یا سینٹ میں، اور وہ پراپرٹی بن گئے اس ایوان کی، بلوں میں کنورٹ ہو گئے۔ اب یہ استحقاق اور اختیار اس معزز ایوان کا ہے کہ وہ ان ترامیم کو یا ان قوانین کو ایز اٹ از منظور کریں یا ان میں ترامیم کریں یا انہیں یکسر مسترد کر دیں۔ تو حکومت کی اس میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کو درست لگیں، جو آپ کو اچھی لگیں، جن پہ اتفاق رائے ہو، وہ ضرور آگے چلیں گی۔ جو ایشوز جن پہ اکثریتی فیصلہ نہیں آتا، جن پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے وہ یا لیپس کر جائیں گے اس عرصے میں، یا آپ انہیں تھرو ووٹ کے رائٹ کے ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ انہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اس میں ایک آئینی اسکیم ہے، ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے جو ہونا چاہیے۔ ایسے قوانین جن کے اوپر صوبوں کے تحفظات ہیں یا لوگوں کے تحفظات ہیں جو کہ ایک میجورٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح سے یہ ایوان نہیں چلتا۔ انشاءاللہ العزیز سارے آرڈیننسز لے کر دیے گئے ہیں اور آپ کے سامنے ون بائی ون آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان پہ فیصلے صادر کرنے ہیں، چاہے ان میں ترمیم کریں، منظور کریں یا ریجیکٹ کریں۔ شکریہ۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ اس پہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں آغا رفیع اللہ صاحب کی کویسچن پہ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ سر، بات ہو رہی ہے ڈیلیز ان گیونگ جسٹس اور کیسز میں جو ڈیلیز آتے ہیں۔ منسٹر صاحب کا جو ریٹن جواب ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ the federal government has constituted 3 task forces to review civil, criminal and NAB laws۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک اور لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے۔ سر، یہ کمیٹیز میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیں، کیونکہ ہمارا جو فارمل جسٹس سسٹم ہے دیٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کم ٹو دا مارک، لوگوں کے اعتماد پہ نہیں اتر سکا کہ وہ لوگوں کو فوری جسٹس پرووائڈ کریں۔ تو ایک انفارمل جسٹس سسٹم جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے جسے ہم جرگا سسٹم کہتے ہیں۔ منسٹر آپ مجھے بتا سکیں گے یہ جو انلیگل جسٹس سسٹم ہے وچ از جرگا سسٹم، اس کے خاتمے کے لیے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ یہ جوڈیشل ریفارمز اور یہ کیس مانیٹرنگ اور یہ تمام چیزیں ADR، یہ ایک جنرک سا جواب ہے۔ اس کے علاوہ کیا ایسا کام حکومت نے کیا ہے کہ واقعتاً ہمیں یہ پتہ چلے کہ لوگوں کے جو مقدمات ہیں نمٹائے جا رہے ہیں؟ میرا اپنا مقدمہ 18 سال سے چل رہا ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب میں وہ مقدمہ چلا رہی ہوں۔ سو اف سم ون لائک می ہوز بین اے پارلیمنٹیرین فار دا لاسٹ 15 ایئرس، میں اپنا مقدمہ نہیں لڑ پا رہی ہوں ان عدالتوں میں، تو باقی بیچاری عوام کا کیا حال ہوگا؟ منسٹر لا۔ بہت اچھی بات کی MNA صاحبہ نے۔ جواب میں وہ تفصیلات دی گئی ہیں کہ ہمارے منشور کی بات ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کی بات ہو، ہماری اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کا منشور ہو، IPP کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، ہر جگہ پہ سر یہ بات ہے کہ انصاف کا نظام جو ہے اس میں تنزلی آئی ہے، اپ ٹو مارک نہیں ہے، ہمارے ڈیلیز بہت ہیں، وقت پہ انصاف نہیں ملتا، مہنگا انصاف ہے۔ تو قانون سازی ایسی چیز ہے جو آپ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ہاؤس کیپنگ کر کے کچھ بنیادی ڈھانچہ بنا کے ایک شکل اس کو دے کے تو پھر حکومت آپ کے سامنے لے کے آتی ہے۔ اس سلسلے میں جس کا ذکر آپ نے کیا
فوجداری قوانین جو ہیں وہ کمپیٹنس ہے اس ایوان کی. جو ضابطہ دیوانی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک ہم کرتے ہیں. باقی جو چاروں صوبے ہیں وہ ضابطہ دیوانی سی پی سی جسے ہم کہتے ہیں وہ اختیار ان کا ہے. سی پی سی میں امینڈمنٹس پچھلے دور میں بھی ہوئی, ہماری حکومت میں اس سے پہلے بھی. صورتحال پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہے لیکن ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے. فوجداری قوانین میں بہت عرصے سے میجر ریفارم نہیں ہوئی. 70s میں ایک لا ریفارم لائی گئی تھی, اس کے بعد وہ بڑے لیول پہ 1990-91 میں ہوئی, پھر 12-13 میں, لیکن اب بہت سارے سالوں سے نہیں ہوا. تو فرسٹ فیز میں جو ضابطہ ہے فوجداری کا کرمنل پروسیجر کوڈ, اس میں ہم نے ایک جامع پیکیج مرتب کیا ہے جو کہ کابینہ میں جا رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں اریسٹ, ڈیٹینشن, رجسٹریشن آف ایف آئی آر, ریفیوزل کی صورت میں ریمیڈیز کیا ہوں گی. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف آئی آر درج کرانا سب سے آسان کام ہے اور ایف آئی آر سے نکلنا سب سے مشکل کام ہے. اس کو ہم سٹیجز میں دے رہے ہیں جو کہ باقی دنیا میں نظام ہے. کیا اس میں ایک پریلیمنری انکوائری جو ایسے کیسز جو مشکوک لگیں ان میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس پہ آپ کے پاس اختیار آئے گا کہ آپ اس پروویژن کو پرکھیں, دیکھیں اور اس پہ آپ ووٹ کریں. جو ٹرائلز میں ڈیلیز ہیں اور چالان میں ڈیلیز